بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر. ناظرین، آئیے آج کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، میں گزشتہ 10-12 ویڈیو کالمز میں آپ سے کہتا رہا کہ حالات اور معاملات ٹھیک نہیں رہنے. میں ان میں لکھتا رہا اور آپ کے ویڈیو کالموں میں بھی کہتا رہا کہ بالآخر حالات بدل کر رہنے ہیں، نقشہ بدل کر رہنا ہے. امریکہ میں اگر امریکیوں نے پیسہ دے دیا ہے تو پیسہ انہوں نے فوج کو دیا ہے. اگر پیسہ فوج لے گی تو فوج ہی اس کو استعمال کرے گی، فوج ہی اس کی کسٹوڈین ہوگی، فوج ہی اس کو دیکھے گی، فوج ہی اس کو خرچ کرے گی. اور فوج کبھی اس صورت میں آتی بھی نہیں ہے جب ملک میں پیسہ نہیں ہوتا. پیسہ آئے گا تو فوج اس کو سنبھال لے گی. لیکن حکومت چلانے والوں کو نہ جانے کیا ہوا ہے. مجھے تو لگتا ہے ان کی مت ماری گئی ہے کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ حقیقت میں کیا ہونے والا ہے. ان کے تجزیے بھی درست نہیں ہیں، ان کی انفارمیشن بھی درست نہیں ہے، ان کی چالیں بھی درست نہیں ہیں. سب لوگ کہتے تھے کہ آصف علی زرداری 17th امینڈمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن جب وقت آیا تو میاں محمد نواز شریف 17th امینڈمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوئے. میاں محمد نواز شریف نے حامی نہیں بھری. وہ جو چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف کے رابطے تھے وہ سچ ثابت ہو گئے. اشارے یہ ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ فلاں نہیں چاہتے. میں اس بات کو اور طرح سے کہتا ہوں، کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ یا ملک کا کوئی اور جج چاہے گا کہ 436 ممبران یا 300 کچھ ممبران اس کے بارے میں فیصلہ کریں اور وہ سب کو راضی رکھے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. عدالتوں کو اگر فیصلے کرنے ہیں تو عدالتوں کی حرمت کا خیال بھی رکھنا ہوگا، عدالتوں کے ججوں کی تعیناتی کا خیال بھی رکھنا ہوگا، عدالتوں کے ججوں کے بارے میں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کون انہیں مقرر کرے. اگر 400-450 لوگوں نے ان کے بارے میں رائے دینی ہے کہ انہیں مقرر کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا جو لوگ ترامیم کر رہے تھے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا ترامیم کر رہے ہیں. کیا عملاً ایسے ہو سکتا ہے؟ اگر کل چیف آف آرمی سٹاف کو کہا جائے کہ آپ کو 400-450 لوگ مقرر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکے گا، کبھی کنسنسس قائم ہی نہیں ہو سکے گا. لہذا اداروں نے اگر ہاتھ اٹھا لیا ہے یا کسی بات سے انکار کر دیا ہے تو وہ بھی ہو کر رہنا تھا. میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کے سیاسی قانونی مشیران درست نہیں ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی غصے ہو رہے ہیں وزیر قانون کو اور وزیر آئین کو کہ آپ نے یہ کیا اعلان کر دیا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو خبر دینے کی، کتنی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو کریڈٹ لینے کی، کتنی جلدی ہوتی ہے یہ کہنے کی کہ وہ بہت مؤثر ہے اور ان سے صرف اہم باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں. حالانکہ اس اجلاس کا اعلان اگر کرنا تھا تو رضا ربانی صاحب کو کرنا چاہیے تھا. وزارت قانون سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں کے لوگ بہت تنگ ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ خلاف ضابطہ اور خلاف قانون ہو رہا ہے. ناظرین، میں زیادہ نام تو نہیں لیتا لیکن آج آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں کہ جب نظام تبدیل ہوگا 3 لوگ ضرور گرفتار ہوں گے. میں ان 3 لوگوں کے نام نہیں دیتا، آپ گیس کیجئے وہ کون ہوں گے. ہر شخص جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے بہت پیسہ بنا لیا، اس نے بہت کمیشن کھا لیا ہے، اسے یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی کوئی چیز ایسی نہیں جو چھپی ہوئی ہو.
سارے کمیشن کھانے والے ریکارڈ پر ہیں، سب جانتے ہیں کہ کمیشن کس نے کھایا، کتنا کھایا، کیوں کھایا، اس کی وجہ کیا تھی، اصل بڈ کتنے کی تھی، اصل بڈ کتنے کی ہونی چاہیے تھی۔ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ آئی پی پیز کے بل کتنے کتنے کے ہیں، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف اگر آپ فرض کیا 40 کروڑ لے رہے ہیں تو 10 کروڑ کا ایک چیک سائڈ پر رکھ دیجئے، 30 کروڑ آپ لیجئے، 10 کروڑ ہمیں دیجئے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ پر ہیں، اور جو کہنے والے ہیں یا دینے والے ہیں، یہ سب کچھ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، کچھ بھی چھپ کر نہیں رہنا۔ ملک کے نظام میں سب کچھ واضح ہے، واضح تھا اور واضح رہے گا۔ ادارے آنکھیں بند نہیں کریں گے، اور اس بار بہت سختی ہوگی، اتنی سختی کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ سب کو بتانا پڑے گا کہ کس نے کون کون سا گھر کس سے لیا ہے، سب کو بتانا پڑے گا کہ جی ٹی روڈ بنانے والوں سے کتنا کمیشن آیا ہے، سب کو بتانا پڑے گا کہ فلاں جو اجازت دی تھی، فلاں جو زمین دی تھی، اس میں سے کتنا کمیشن آیا ہے، سب کو بتانا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا کہ کس کی بیگم صاحبہ نے کہاں سے کتنا کمیشن لیا تھا، کس کے بچوں نے کتنا کمیشن لیا تھا، کس کے بھائیوں نے کتنا کمیشن لیا تھا۔ سب کو بتانا پڑے گا کہ کس نے کون سی بھرتیاں کتنے کتنے کے عوض کی تھی۔ ایسی کوئی چیز اور ایسی کوئی بات نہیں جو چھپ کر رہے گی، اس بار سب کچھ سامنے آ کر رہے گا۔ 17ویں ترمیم منظور کرنے سے پہلے میں تو سمجھتا ہوں بہت کچھ کھل جائے گا، اور اگر کھل جائے گا تو پھر یہ بھی کھل جائے گا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی آپ اگر امریکہ سے ملنے والی امداد اور ملک میں ہونے والی کرپشن، ان سب کو لے لیں، آپ مولانا فضل الرحمان کو دی جانے والی دھمکی کو بھی دے لیں، دیکھ لیں کہ کل تک مولانا فضل الرحمان کے بغیر سانس نہیں لی جاتی تھی، آج مولانا فضل الرحمان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ کل تک مولانا فضل الرحمان بھی چین نہیں لیتے تھے اور ہر بار ایک نیا مطالبہ لے کر جاتے تھے۔ لہذا کچھ نہیں چھپا، کچھ نہیں بچا، جو کچھ ہے سب ریکارڈ پر ہے، جو ہونا ہے ہو کر رہنا ہے۔ آخر میں وہی بات کہ آئیے اس ملک کے ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں جن لوگوں کی مالی حالت خراب ہے، جن کا جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہے، جن کے لیے اور بہت سی مشکلات ہیں۔ آئیے ان سب کو ساتھ لے کر چلے۔ اس کے لیے زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ، اور زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کا پتہ ہے 126B I-92 انڈسٹریل ایریا، اسٹریٹ نمبر 15، I-92 انڈسٹریل ایریا، اسلام آباد، اور اس کے نام چیک یا ڈرافٹ بھجوائے۔ اجازت چاہتا ہوں۔